السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ ہے الویکند خلص۔ الویکند خلص لیش ما یانا الریال۔ الویکند خلص کیا مطلب ہفتہ گزر گیا یا ویکینڈ ختم ہو گیا۔ ویکینڈ جو ہے نا، جیسے انگلش میں استعمال ہو رہا ہے لیکن ابھی ہر زبان میں استعمال ہو رہا ہے ویکینڈ۔ ویکینڈ عربی میں بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ عربی میں بھی بول چال میں، مطلب عربی کے فصحا کی بات نہیں کر رہا ہوں، بول چال کی بات کر رہا ہوں۔ تو بول چال میں جو ہے نا ویکینڈ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الویکند خلص لیش ما یانا الریال۔ الریال کی جگہ جو ہے نا آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، صدیق مطلب رفیق وغیرہ، یا کسی کا نام لے کے آپ بولیں گے کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ ویکینڈ ختم ہو گیا لیکن وہ کیوں نہیں آیا۔ الویکند خلص لیش ما یانا الریال۔ لیش ما یانا الریال۔ الویکند خلص لیش ما یانا الریال۔ تو آپ جب بولتے ہیں تو بولنے کا انداز بھی آپ کا ایسے ہونا چاہیے جو جیسے آپ مطلب کچھ سوال پوچھ رہے ہیں، طریقہ بھی آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ جس طریقے سے بولنا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ نے بولنا بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں اسی جملے کو اس طرح بولتا ہوں اردو میں تو آپ سمجھیں کہ اس کا مطلب صحیح ہوگا یا نہیں، اچھا لگے گا یا نہیں۔ ویکینڈ ختم ہو گیا وہ آدمی کیوں نہیں آیا۔ ویکینڈ ختم ہو گیا وہ آدمی کیوں نہیں آیا۔ تو اس کا کوئی مطلب بولنے کا انداز چینج ہے، مطلب جیسے سوالیہ انداز نہیں ہے، سوالیہ انداز ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کہیں گے ویکینڈ ختم ہو گیا وہ آدمی کیوں نہیں آیا، تو ویکینڈ کا جو ہے نا ویکینڈ ختم ہو گیا لیکن وہ آدمی ابھی تک کیوں نہیں آیا، تو انداز بھی آپ چینج کریں گے۔ تو عربی میں بھی بولیں گے ہم الویکند خلص لیش ما یانا الریال۔ الویکند خلص لیش ما یانا الریال۔ تو بولنے کا انداز بھی ہم آہستہ آہستہ چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے ما یا المکتب۔ ما یا المکتب لنہ مریض۔ ما یا المکتب لنہ مریض۔ وہ آفس اس لیے نہیں آیا کیونکہ وہ مریض ہے یا بیمار ہے۔ وہ دفتر اسی لیے نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ ما یا المکتب لنہ مریض۔ ما یا المکتب عشان انہ مریض، ٹھیک ہے۔ عشان بھی کہتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ وہ بیمار ہے۔ ما یا المکتب نہیں آیا دفتر لنہ مریض کیونکہ وہ بیمار ہے۔ ما یا المکتب عشان انہ مریض، یہ بھی بول سکتے ہیں۔ ما یا المکتب لنہ مریض، وہ اسی لیے نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ اور مریض کی جگہ بھی یہ جو ہے نا اور الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ وہ مطلب دوسری جگہ گیا ہے، ابوظہبی گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ما یا المکتب لنہ مریض، لیکن ہم یہاں پہ جو استعمال کر رہے ہیں وہ میں نے جو لکھا ہے وہ ایک مثال ہے۔ تیسرا جو جملہ ہے وہ ہے خلی استخدم الکمام اذا فیہ زکام۔ اگر اسے زکام ہے تو ماسک پہننے کا بتا دو۔ اگر اسے زکام ہے تو اسے ماسک پہننے کا بتا دو۔ خلی استخدم الکمام اذا فیہ زکام۔ خلی استخدم الکمام اذا فیہ زکام۔ زکام استخدم الکمام، کمام کہتے ہیں ماسک کو، اور زکام جو ہے آپ کو پتہ ہے۔ خلی استخدم، اسے استعمال کرنے دو، الکمام، ٹھیک ہے، کمام کہتے ہیں ماسک کو، اسے ماسک پہننے دو، اذا فیہ زکام، اگر اسے زکام ہے۔ خلی استخدم الکمام اذا فیہ زکام۔ الویکند خلص لیش ما یانا الریال۔ ما یا المکتب لنہ مریض۔ خلی استخدم الکمام اذا فیہ زکام، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں جملے کافی تھے آج کے سبق میں۔ مزید الفاظ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ان کو جو ہے نا اپنے کانٹینٹ میں استعمال کریں اور آپ کے ساتھ جو ہے نا ویڈیوز بنا کر شیئر کی جا سکیں، اور ان الفاظ کو جو ہے نا آپ اپنی زندگی میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ہمارا خلاصہ کلام ہوتا ہے ایز یوزول۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔